اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کی جو بنیاد بیان کی ہے، جس کے بغیر ایک شخص دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے عقیدہ توحید ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نوح کی قوم کے لوگوں نے تمام انبیاء کا انکار کیا۔ سلف نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام کا انکار اسی معنی میں ہے کہ ہر نبی کی دعوت توحید تھی، تو اگر کسی شخص نے توحید کا انکار کیا تو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا وہ مخالف ہے۔ عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے، سارے اعمال کی قبولیت کا دارومدار اسی کی بنیاد پر ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نجات اور مغفرت عطا کرنے والا ہے۔ صرف اگر ایک روایت دیکھ لی جائے توحید کے فائدے اور شرک کے نقصان دونوں کو واضح کر دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مجھ سے مل زمین اور آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ، میں تجھ سے ملوں گا اتنی ہی رحمت و مغفرت کے ساتھ اگر تو نے کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کیا۔ اگر آدمی کے اندر شرک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اتنی ہی رحمت و مغفرت کے ساتھ ملے گا۔ اور ایک جو دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے پر اگر توحید رہے گی اور گناہ بہت زیادہ ہو تو اللہ رب العالمین رحیم و کریم بھی ہے، چاہے بخش دے وے چاہے سزا دے وے، لیکن بہرحال وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اگر عقیدہ درست ہو۔ اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو بالکل صاف اللہ نے اعلان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین مشرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، بلکہ مشرک کے اوپر اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ یہ عقیدہ توحید اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت جو بیان فرمائی، اگر قرآن کی تعلیمات اور اللہ کے نازل کردہ احکامات پر آدمی غور کرے تو شخصیت میں نکھار، ایک آدمی کی شخصیت سنورتی ہے اسی عقیدے کی بنیاد پر۔ ورنہ اگر توحید آدمی کے اندر نہ ہو تو اس کی شخصیت جو ہے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ انسانیت کے اور آدمیت کے بھی رتبے سے گر جاتا ہے۔ اپنی جیسی مخلوق کی عبادت اور پوجا کرتا ہے، خوف ہوتا ہے
ہر نفع دینے والی اور نقصان دینے والی چیز کی پوجا کرنے لگتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں پیسے کی بھی پوجا کرتے ہیں اور سانپ کی بھی پوجا کرتے ہیں. تو ہر نفع اور نقصان دینے والی چیز کے سامنے آدمی جھک جاتا ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ درست ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اس کا بالکل واضح طور پر یہ عمل ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات کوئی نہیں ہے دنیا کی. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. جب یہ عقیدہ دل میں بیٹھ گیا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کائنات میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، یہ چیز ہو گئی تو تمام نفع اور نقصانات اس کے نزدیک بے معنی ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی عظمت جب اس کے دل میں اتر جاتی ہے. یہ عقیدہ ہے جو آدمی کی شخصیت میں اعتدال لاتا ہے، مخلوق کو مخلوق کا مقام دیتا ہے اور خالق کو خالق کا مقام دیتا ہے. اسی لیے ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز یہی سے کیا. اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو یہی پیغام دے کر بھیجا. اور آپ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، ہر جگہ یہ چیز بالکل نمایاں نظر آئے گی. بلکہ انبیاء کرام کے جو واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، انبیاء کرام انسانی سماج اور معاشرے کا سب سے بہترین طبقہ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی اس قوم کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے ان کا انتخاب فرماتا ہے. اس قوم کے سب سے بہترین لوگ انبیاء کرام ہوتے ہیں، ہر قوم کا نبی. آپ انبیاء کرام کے واقعات دیکھیے. انبیاء کرام کے واقعات اللہ رب العالمین نے اس طرز کے بیان کیے ہیں کہ بے شمار اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کی حفاظت کر لیں گے. عقیدہ توحید کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا. انبیاء کرام سے کم درجے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آدمی اپنا عقیدہ نہ خراب کرے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، عقیدہ توحید کے اسباب. حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے تمام اہل ایمان کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں، آپ جب کشتی میں سوار ہوئے اور سیلاب طوفان جب آیا تو آپ کا بیٹا جو اہل ایمان میں سے نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارکب معنا، آ جا بیٹے کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا کہتا ہے قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج وکان من المغرقین. وہ کہتا ہے کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا. یہ گفتگو ہو رہی ہے وحال بینہم الموج، ایک موج آئی اور اس میں غرقاب ہو گئی. بالکل واضح سبق ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو 5 اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہیں، اپنے سامنے اپنے بیٹے کو، زندہ نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا. اللہ رب العالمین نے یہ سبق قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے دیا کہ بچانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے تو کوئی مردہ کیا بچائے گا. واقعات اس طرح آپ پڑھتے جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے جملہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا. قل لا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. حضرت ایوب علیہ السلام، بعض نے لکھا ہے 4 سال، بعض نے لکھا ہے 18 سال بیمار رہے. اللہ سے دعا کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. خود شفا نہیں اپنے آپ کو دلا سکے، شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ خود نبی، آپ کے باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی، سب سے بڑا اگر خاندان دیکھا جائے آپ، سب سے بہترین خانوادہ. لیکن آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، آپ کو وہاں سے نکال کر کے مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا، آپ غلام بنے، بے گناہ قید کیے گئے، الزام لگا، سزا ہوئی، جیل میں ڈالے گئے. نہ خود بچ سکے نہ آپ کے اجداد میں سے کوئی بچایا. اگر اللہ رب العالمین کسی آزمائش میں، کسی امتحان میں بندے کو مبتلا کرنا چاہتا ہے تو رب العالمین کی ذات کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہ انبیاء کرام کے واقعات میں یہ اسباب اس لیے دیے گئے ہیں کہ اس سے کم درجے کے افراد کے سلسلے میں آدمی اپنا عقیدہ نہ خراب کرے. اللہ رب العالمین نے توحید کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ پیش کیا.
اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی کی بنیاد پر ہے، عقیدہ توحید کی بنیاد پر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ انعام میں 18 نبیوں کا نام لے کر کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بالفرض اگر آپ بھی شرک کرو گے تو اللہ آپ کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی عمل کی قبولیت کا دار و مدار نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اگر آدمی اپنے طریقے کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا، وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اس کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شیطان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی عمل سے نہیں رکتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر نیک مزاج آدمی ہے تو اس کے ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو کر کر کے وہ اس کے تمام اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بڑی مشہور دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیکیاں ہیں اس کے سلسلے میں 3 صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو کی، اور جب اللہ کے نبی کے اعمال کے بارے میں تفصیلات کا علم ہوا تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تمام اگلے اور پچھلے غلطیوں کو معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم کو کتنی کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، ایک نے کہا کہ میں کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں رات میں جاگتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، نکاح بھی کیا ہے، اور میں روزے سے بھی رہتا ہوں اور بے روزے سے بھی رہتا ہوں۔ بہترین اگر آدمی کو بہت زیادہ روزہ رکھنا ہے تو صوم داؤدی ہے، ایک روز روزہ رکھے اور ایک روز چھوڑ دے۔ تم پر سب کا حق ہے، روزہ رکھنا بری چیز نہیں ہے، رات بھر قیام کرنا بری چیز نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے تمام چیزوں سے بالکل فارغ ہو جانا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ عمل جو میرے طریقے کے خلاف ہو، سنت کے مطابق نہ ہو، وہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہر وہ عمل جو آدمی کرتا ہے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے اخلاص، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی سورہ انعام کی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اگر آدمی کے دل میں اخلاص نہ ہو، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آدمی عمل کرے، ریاکاری اگر ہو تو عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے اخلاص کے نہ ہونے کا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی، ہر عمل آدمی خالص اللہ کے لیے کرے۔ اگر آدمی کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا تو پہلی چیز ریاکاری کا نقصان، نیکی گناہ بن جاتی ہے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز 3 لوگ لائے جائیں گے، ایک قاری، ایک مجاہد اور ایک مالدار۔ مالدار کو جب لایا جائے گا اس سے دریافت کرے گا اللہ رب العالمین میں نے تجھے مال دیا تھا، وہ کہے گا رب العالمین خود تیرے راستے میں خرچ ہو گیا، ہر ضرورت مند، ہر وہ مقام جہاں پر لگا میں نے مال لگایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے گا تو نے میری رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں خرچ کیا، بلکہ اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھ کو سخی کہیں، تیری سخاوت کے قصے مشہور ہوں، اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دینے والا، بہت زیادہ خرچ کرنے والا مال، یہ شہرت ملے تجھ کو دنیا میں، وہ مل گئی جو تو چاہتا تھا۔ فرشتوں کو حکم دے گا اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اس نے ایک عمل کیا تھا لیکن وہی عمل اس کو اخلاص نہیں تھا، وہ نیکی اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن گئی۔ دوسری چیز مجاہد کو لایا جائے گا، وہ کہے گا کہ رب العالمین تیرے راستے میں جہاد کیا، دشمنوں کی قوت کی پرواہ نہیں کی، خوب بہادری کے جوہر دکھائے۔ اللہ رب العالمین سے بھی ارشاد فرمائے گا کہ تو نے میری رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ تیری بہادری کا چرچا ہو،
تیری شجاعت کے قصے مشہور ہو اس کے لیے کیا، دنیا میں وہ مل گیا۔ تیری شجاعت کے قصے مشہور ہوئے، تیری بہادری کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر عام تھا، فرشتوں کو حکم دے گا اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا۔ تیسرے کو لایا جائے گا، وہ کہے گا کہ رب العالمین جب خطاب کرتا، جب قرآن پڑھتا تو لوگ سر دھنتے، پوری توجہ اور ایمان کے ساتھ لوگوں تک کہ تیرے کلام کو، تیرے دعوت کو، تیرے دین کو پہنچایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تیرا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ تجھ کو بہترین قاری کہیں، بہترین خطیب کہیں، بہترین دائی کہیں، بہترین تقریر کرنے والا کہیں، اس کے لیے یہ ساری چیزیں تجھ کو دنیا میں مل گئی، اس کے بارے میں بھی حکم دے گا اسے جہنم میں ڈالنا۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، نماز عبادت ہے، لیکن اگر ریا آ گئی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شرک اصغر ہے۔ نماز عبادت ہے لیکن ریا اگر آئی تو شرک اصغر ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اخلاص، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ اگر آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل نہیں کرتا ہے تو وہ عمل مقبول نہیں، بلکہ مردود ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے غضب اور اللہ رب العالمین کے عذاب اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اگر اخلاص ہوگا، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آدمی عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس عمل کا اجر بھی دے گا اور آدمی کی کیفیت بھی اس کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اخلاص اگر آدمی کے دل میں ہو تو نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور نیکی سے آدمی کبھی نہیں رکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے بارہا سنا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخلاص، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی اگر آدمی کے دل میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی تاریخ کے، اسلامی نہیں انسانی تاریخ کے عظیم جنرل ہے۔ آپ کی جنگوں کے بارے میں لوگ حیرت زدہ ہیں، جو حکمت عملی آپ اختیار کرتے تھے انتہائی کم تعداد میں، لیکن جس طرح آپ منصوبہ بندی کے ساتھ آپ نے جنگیں لڑی ہے اور جس طرح کی آپ کے فتوحات ہیں، لوگ حیرت زدہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی لشکر میں موجود ہونا لوگ اس جنگ میں فتح کی علامت سمجھا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ اسباب کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو معزول کر دیا اور آپ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قادسیہ کی جنگ بالکل اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور قادسیہ کے محاذ پر 4 لاکھ کا لشکر جرار تھا رومیوں کا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اطراف سے تمام لشکر کو جمع کیا تو صرف 30,000 تعداد تھی مسلمانوں کی۔ بلکہ اسی جنگ میں پہلے روز جو تیر اندازی ہوئی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آسمان دکھائی نہیں دے رہا، اتنی کثرت سے تیر چل رہے تھے اور اتنے زیادہ تعداد میں لوگوں کی آنکھ میں لگے تیر کہ اس کو یوم العین کہا جاتا ہے اس دن کو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجربات سے فائدہ اٹھایا اور حکمت عملی تبدیل کی، اور اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرمائے مسلمانوں کو۔ اسی غزوے میں، اسی جنگ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ پہلے حملے میں جب مسلمانوں کے خیموں تک کے لشکر آ گیا تو آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے موت پر بیعت کرے، تخت یا تختہ، یا تو اللہ رب العالمین سے شہادت دیں گے اور یا تو فتح۔ یہ پہلا دستہ ہے جو جانثار دستہ بنا، ان کے ہاتھ پر تقریباً 400 لوگوں نے بیعت کی، اور یہ جب نکلے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اس میں بہت بڑی تعداد شہید ہوئی۔ اسی میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کا جو تھا اس کے لڑکے تھے اور بڑا زبردست اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کارنامہ انجام دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں بالکل اندر داخل ہوئے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا وَلَا تَعْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے۔ میں جب مسلمان نہیں تھا تو بہت بڑھ چڑھ کر کے اہل ایمان کے خلاف اقدامات کیا کرتا تھا، اور آج جب کہ اللہ نے مجھے ہدایت نصیب کی ہے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے،
ایسے موقع پر میں اپنی پرواہ کروں؟ آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ رب العالمین مجھ کو شہادت نصیب فرما۔ اس کے بعد جب آپ دشمن کے اندر گھسے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ کو اٹھا کر لایا گیا تو 70 سے زائد زخم تھے آپ کے بدن پر، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر آپ کا سر تھا، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہوئی، شہید آپ اسی حالت میں ہوئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معزول کیا گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ سپہ سالار رہیں گے، آپ کی حکمت عملی بڑی زبردست ہوتی ہے، اور آپ کی قیادت کی وجہ سے بڑی کم تعداد میں بھی اگر ہوں تو فتوحات حاصل ہوتی ہے، اور اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، اسلامی مملکت وسیع ہو رہی ہے، اللہ کا پیغام بہت دور تک لوگوں کو پہنچ رہا ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ قائد رہیے، آپ سپہ سالار رہیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا، یہ اخلاص جب آدمی کے دل میں ہوتا ہے تو عہدہ اگر اس کو چلا جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ عہدے کا دیوانہ نہیں ہوتا ہے، اگر اس کی قیادت چھن جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس سے صرف ایک چیز ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرے اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی والا عمل کرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا تھا اگر اسے سونے کے حروف سے لکھا جائے تو اس کی قیمت نہیں ہوتا ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں عمر کے نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب عمر کے راستے میں لڑ رہا ہوں، اور مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سپہ سالار کی حیثیت سے مارا جاتا ہوں کہ سپاہی کی۔ اخلاص جب آدمی کے دل میں آتا ہے تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کس مقام پر رہ کر کے وہ کام کرے، دین کی خدمت کرے، بلکہ صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی والا عمل وہ کرے۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت سائد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، اخلاص اگر دل کے اندر ہوتا ہے تو آدمی عمل سے رکتا نہیں ہے، پھر نیکی اللہ کی رضا صرف اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، اہمیت لوگوں کی نظر میں آ جائے، دکھاوا، یہ تمام چیزیں اس کے نزدیک بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ اخلاص کے فوائد ہیں۔ حضرت سائد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ سائد اسماعیل شہید رحمہ اللہ، جن کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہندوستان کے اندر جو چیز بند تو حجروں میں کہتے ہوئے لوگ خوف کھایا کرتے تھے، سائد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اعلانیہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اعلانیہ بیان کی عقیدہ توحید، ورنہ ان حالات اور اس پس منظر میں اگر آپ جائیں کہ حق بات اور صحیح بات بولنا کتنا مشکل کام تھا، سب کچھ داؤ پر لگا دینا۔ سائد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی تقویۃ الایمان، بظاہر بہت زیادہ ضخیم کتاب نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی جو شہرت ہے اور جو مقبولیت ہے وہ چیز، اور اس کتاب کے مطالعے کے بعد عجیب سا تاثر بڑھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے جو کام کیا، ان کے اخلاص کی وجہ سے ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور اس کی وجہ سے بے شمار مقامات ایسے کہ پورے قوم اللہ رب العالمین نے شرک سے توبہ کی لوگوں نے، اور توحید پر گامزن ہوئے۔ سائد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے بارے میں واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عالم نے ان کو دیکھا کہ یہ نکلے اور نکل کر کے اس علاقے میں گئے جہاں طوائفیں رہتی ہیں، تو یہ بھی پیچھے گئے۔ سائد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ طوائفوں کی گلی میں جا کر کے نعرہ لگایا۔ جب انہوں نے جا کر کے وہاں پر صدا لگائی تو طوائف کی جو نائکہ تھی اس نے کچھ پیسہ دے کر کے بھیجا کہ شاید کوئی فقیر ہے اسے کچھ دے دیا جائے۔ سائد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں اسے نہیں لوں گا، پہلے میری پوری صدا سنیں۔ پہلے دور میں جب فقیر آتے تو لمبی لمبی صدائیں لگاتے تھے۔ اس نے جا کر کے نائکہ سے کہا بلا لو۔ جب آپ اندر گئے تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، سازندے جتنے تھے سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد ایک بہترین خطاب توحید اور آخرت کے عنوان پر کیا۔ پیچھے جو شاہ اسماعیل شہید کے گئے تھے ان کا کہنا ہے کہ کچھ دیر بیان چلا، جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی انہوں نے بیان کرنا شروع کی اور آخرت کا حوالات منظر، تو کچھ دیر کے بعد سازندوں نے سانس توڑ دیے اور وہ بال جو کھلے ہوئے تھے وہ سروں پر دوپٹے آ گئے اور لوگ زاروں قطار رونے لگے۔ سارے لوگوں نے وہیں پر توبہ کی۔ اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہی نائکہ تھی کہ جب شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بالا کوٹ میں شہید ہوئے تو
تو وہاں وہ جو مجاہدین کے گھوڑے تھے ان کو چارہ دینے کا کام وہی نائکہ ساتھ میں تھی اس لشکر کے، اور اس قدر متقی اور پرہیزگار۔ وہی سائے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا واقعہ ہے کہ جامع مسجد میں آپ خطاب کیا کرتے تھے۔ اخلاص جب آدمی کے دل میں ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جو عمل وہ کر رہا ہے کس مقام اور کس جگہ سے کر رہا ہے، اس کو دیکھنے والے داد و تحسین پر کہ ڈونگرے برسانے والے کتنے لوگ ہیں، اس کی شہرت کا کیا عالم ہوگا، یہ سب اس کی نظر سے ہٹ جاتا ہے جب اخلاص اللہ کی رضا اور خوشنودی جب آدمی کے دل میں اتر جاتی ہے۔ سائد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جامع مسجد میں آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک شخص جو دلی سے کچھ دور رہتا تھا، اللہ رب العالمین نے زبردست انداز خطابت دیا تھا آپ کو۔ جب آپ خطبہ دیتے تو لوگ ساروں قطار ہوتے، ایک ایک خطاب میں بڑی تعداد تھی جو توبہ اور استغفار کرتی، گناہوں سے زندگیاں بدل جاتی۔ سائد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ سننے کی غرض سے وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے پیدل نکلا، سواری کا اس کے پاس کوئی نظم نہیں تھا، غریب آدمی، گرمیوں کا موسم، پیر میں چپل نہیں، اس نے چتھڑے لپیٹے ہوئے تھے اپنے پیروں کو دھوپ سے اور گرم زمین سے بچانے کے لیے۔ جب وہ جامع مسجد پہنچا تو سائد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بھی ختم ہو چکا تھا اور نماز جمعہ بھی۔ لوگ جامع مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے کہ فجر کی نماز کے بعد چلا لیکن اللہ کی مشیت کہ میں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اندر گیا، جا کر کے سائد اسماعیل شہید رحمہ اللہ سے ملاقات کی اور پوری اپنی ردات بیان کی کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلا اپنے گھر سے تاکہ آپ کی زبان سے قال اللہ اور قال رسول سنو، اللہ کے دین کی بات سنو، لیکن اللہ کی مشیت کہ میں لیٹ ہو گیا۔ سائد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس دیہاتی کو مسجد کے ایک کونے میں لے کر کے گئے اور پورا خطبہ اسی لب و لہجے میں اور اسی انداز میں سنا دیا۔ وہ حیرت کے ساتھ سائد اسماعیل شہید رحمہ اللہ سے کہتا ہے کہ وہ خطبہ جو آپ نے شہزادوں کے سامنے، دلی کے عمرہ کے سامنے، دلی کے روسا کے سامنے دیا، وہ خطبہ اکیلے دیہاتی کے لیے آپ نے پورا کے پورا ریپیٹ کر دیا، پورا کے پورا دہرایا۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، آدمی کے دل میں اگر اخلاص ہوتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تمام لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہا تھا تب بھی اس ایک اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا، اور جب تجھ کو تنہا سنا رہا تھا تجھ دیہاتی کو تب بھی اسی ایک اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا۔ تو کیفیت کیسے بدلے گی، انداز کیسے بدلے گا؟ یہ اخلاص ہے۔ جب آدمی کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مقام اور حالات کو نہیں دیکھتا ہے، عمل سے اپنے آپ کو کسی عہدے اور کسی مقام سے ہٹنے کی وجہ سے اپنے آپ کو عمل اور نیکی سے روکتا نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے اخلاص نیت۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر آدمی کے اندر اخلاص نہیں ہوگا خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا، شیطان اس پر بھی حملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، بہترین عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی خالص اخلاص میں ڈوبی ہوئی ہے۔ نوافل، یہ عمل سب اکثر نوافل اور سنن آدمی کو گھر میں چھپ کر کے کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں نہ جانے کہ وہ لوگوں کا مزاج عمل کو بیان کرنا، کبھی آدمی رات میں اگر تہجد وغیرہ میں اٹھ جائے تو دوسرے دن دوستوں کی مجلس میں کہتا ہے رات میں سردی بہت زیادہ تھی، اصل میں وہ تہجد کے لیے اٹھا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے تجھے توفیق دی سے چھپا لے، نیکیاں ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو کہہ سکیں رب العالمین تیرے سوا میرے اس عمل کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں معراج کے لیے جب گیا تو میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ بڑی اہم چیز ہے یہ، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اب دیکھیے کچھ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات ہاتھ میں چل رہی ہے، گفتگو بھی چل رہی ہے، پوری بازار دیکھ رہی ہے، پورے راستے سے گزرنے والے دیکھ رہے ہیں، نفل عمل نیکیاں چھپا کر کے۔ بہترین عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ جب آدمی ایسی مقام پر ہو اور ایسا انداز ہو کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو،
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کوئی بندہ یا بندی رات کا وقت ہے اور اپنے آپ کو بستر سے اٹھا دیتا ہے، اپنی پیٹھ بستر سے جدا کرتا ہے اور اٹھتا ہے اور اس کے بعد وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ذرا سا سوچئے کتنی زبردست عبادت ہے یہ۔ گھر کے اندر جب آدمی ہے، گھر کے تمام افراد سو رہے ہیں، ان کو بھی خبر نہیں ہے کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں، عام لوگوں کی بات جانے دیجیے، گھر میں آپ کے بچوں کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے والدین کو بھی خبر نہیں ہے، کیونکہ سب سو رہے ہیں۔ ایسے وقت جب آدمی اپنے آپ کو بستر سے اٹھاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے یا بندی نے اس وقت تو اپنی پیٹھ کو بستر سے الگ کیا جب تمام لوگ اپنی پیٹھ کو بستر سے لگائے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور ایسے کھڑا ہوا کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس نے اپنے گناہوں کو اعتراف کیا، گویا اس نے یہ مانا اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے، جو اسے بخش دینے والا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، معافی طلب کی۔ فرشتوں گواہ رہنا، میرے عظمت و جلال، میری بڑائی اور کبریائی کی قسم، میں نے اپنے بندے یا بندی کو بخش دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین عبادت یہ ہے تو جتنی چھپ کر کے کی جائے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ، اگر آدمی کے دل میں اخلاص ہوتا ہے تو نیکیوں پر حریص ہوتا ہے، نیکیوں سے کبھی رکتا نہیں ہے، یہ وہ جذبہ ہے، اور نیکیوں میں آدمی آگے بڑھتا ہے اور نیکیوں کی نمائش نہیں کرتا ہے آدمی، اگر یہ جذبہ ہوگا تو۔ اور شیطان اس پر حملہ کرتا ہے کہ آدمی کے دل سے نیکیوں کا طریقہ، نیکی کرنا یہ نہیں بلکہ اخلاص کا جذبہ چھین لے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی آیتیں جو تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرے گا جو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آدمی اخلاص کے ساتھ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری چیز ہے کہ نیکی ضائع نہ ہو، وہ قبول ہو، اور قیامت کو روز اللہ رب العالمین کے جناب میں جب ہم کھڑے ہوں تو سارے اعمال ہمارے اڑا نہ دیے جائیں۔ سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، شرک سے بچائیں، عقیدہ بالکل درست ہو کیونکہ یہ بنیاد ہے اعمال کی قبولیت کی۔ دوسری چیز سنت کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ آدمی یہ کہہ دیتا ہے، ایک جملہ آدمی کہہ دیتا ہے کہ نیکی ہی ہے، اگر نیک کام ہی کر رہے ہیں تو کیا حرج ہو۔ اگر اسی جملے کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ روز محشر جام کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ چاہیں گے یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں بنا لی ہیں، ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جام بڑھائیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امتی ہے فرشتوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے، یہاں بہت ساری چیزیں صاف ہوں گی۔ بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو علم غیب تھا، حالانکہ پوری حدیث جبرائیل حدیث معراج اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، سب میں یہ جواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، کہہ دیجیے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ لوگوں نے نبی سے کم درجے والے افراد کے لیے یہ بنا لیا عقیدہ کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بالکل صاف ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ رب العالمین بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے مار نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب میں ہجرت اللہ رب العالمین نے تلواروں کی چھاؤں سے نکالا اور بحفاظت اللہ کے نبی کو مدینہ پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ولو كنت عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، لاستكثرت من الخیر، اگر جانتا تو ساری اچھائیاں
حاصل کر لیتا اور کوئی چیز مجھ کو نقصان نہیں پہنچا پاتی، کسی چیز سے مجھ کو نقصان نہیں پہنچتا، کوئی ضرر نہیں پہنچتا، واضح طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے۔ خیر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ نہیں آنے تھے، فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے، آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی چیزیں بنا لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو دور کرو دور کرو دور کرو۔ اگر بدعت ہوگی، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوگا تو جامع کوثر سے دور کر دیے جائیں گے۔ واضح حدیث ہے، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمایا۔ تو عمل ہم جو کرتے ہیں تو اس عمل میں یہ تین چیزیں، عقیدے کا درست ہونا، اتباع سنت کے مطابق ہونا اور اخلاص نیت کا ہونا، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہونا، یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین خالص توحید، رب العالمین شرک سے ہماری حفاظت فرما، رب العالمین توحید والی زندگی دے رب العالمین، اور اسی حالت میں موت دے رب العالمین، شرک کی تمام اقسام سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ الہ العالمین عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق لے، الہ العالمین اخلاص دے رب العالمین، خالص تیری رضا اور خوشنودی کے ساتھ عمل کرنے، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔